بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں ڈاکٹر شفیع چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. ایک صاحب نے تنقید کرتے ہوئے کہا تنقید کرنا آپ کا حق ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے, اینڈ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ایگری اور ڈس ایگری وتھ می, ٹھیک ہے, تہذیب کی تعلیم. اچھا, وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ملیٹنسی کو سپورٹ کرتے رہے اور اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ نے پیسفل باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. میرے بھائی, آپ کو یہ غلط فہمی ہے. میں نے اس کا جواب دیا تھا اس کو کمنٹ سیکشن میں بھی. میرا تعلق کبھی بھی ملیٹنسی کے ساتھ نہیں رہا. یس, میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان میں سے ایک ہوں. ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ملیٹنسی کے ساتھ نہیں رہا کبھی بھی. میں جب ملیٹنسی شروع ہوئی یا اس سے پہلے بھی آئی واز ہیڈ آف ڈپلومیٹک سیکشن اینڈ آلسو سیکرٹری جنرل ان یو کے. تو ملیٹنسی کس نے شروع کی, اس میٹنگ میں کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے آئی کے ساتھ میٹنگ کی, یہ ساری باتیں طے ہو چکی تھیں یا ہو گئی ہیں, پبلک ہو گئی ہیں. کئی لوگوں نے اس پر مختلف طریقے سے اس پر اظہار خیال کیا ہے, لیکن میرا کبھی بھی اس میٹنگ کے ساتھ یا ان مذاکرات کے ساتھ کبھی بھی تعلق نہیں رہا. بلکہ سو مچ سو کہ ہمیں تو یہ بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا وہ کسی طرح کی ملیٹنسی شروع کر رہے ہیں. جب بھی ہماری ان دنوں دیکھیں نہ یہ واٹس ایپ تھا نہ یہ فیس بک تھی, کوئی طرح ایسی بات ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی فون پر بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جی ٹھیک ہے بھائی, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, سب کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور میری تھوڑی سی جو آنکھیں کھلی وہ اس وقت جب میں برطانیہ سے کیا 1990 میں یا 91 میں کیا, میں 91 میں کیا وہاں پر گیا تو مجھے پتہ چلا ایوری تھنگ از ناٹ انڈر کنٹرول آف جے کے لیفٹ. تو میرے اختلافات ان سے 91 میں ہی شروع ہو گئے تھے سینئر لیڈرشپ سے. لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایک تنظیم کا ایک ہوتا ہے, ایک ضابطہ ہوتا ہے, رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. جو اختلافات ہوتے ہیں وہ جماعت کے اندر ہی رہ کر آپ جو ہے نا ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے یہ کوشش کی. جب نہیں حل ہو سکے تو پھر میں نے سیکرٹری جنرل شپ سے استعفیٰ دے دیا. میں نے ماؤنٹ اللہ خان نے بار بار کہا کہ میں دوبارہ اس عہدے پر آؤں, میں نے انکار کر دیا تھا. اور جولائی 1992 میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے جی, باوجود اس کے کہ آئی ہیڈ فل سپورٹ آف ماؤنٹ اللہ خان اینڈ ادر پیپل, سینئر پیپل, اینڈ دیر واز نو ریزن کہ میں جیت نہیں سکتا تھا, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. اور اس کے بعد 93 میں ٹوٹلی ہمارا ان کے ساتھ بریک ڈاؤن ہو گیا. ماؤنٹ اللہ خان کا جو ایک لیفٹ تھا, اور 93 کے آن ورڈس جو ہے نا ہم نے ملیٹنسی کی مخالفت شروع کر دی. کہ اس کے پہلے جو تھا وہ کوئی ہم جو تنظیم تھی جے کے لیف کی, جس کے سربراہ خود ماؤنٹ اللہ خان تھے. گروپ بندی تو آگے پیچھے تھی, لیکن ہم نے جو ہے نا اس کے بعد جب اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع کر دیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ملیٹنسی جو ہے نا یہ تو پہلی بات ہے کہ ہماری نہیں ہے, یہ کسی کے کنٹرول میں ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ملیٹنسی جو ہے اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں یا کیا ہو رہے ہیں. تو پہلے تو ہر چیز جو ہے نا دوسرے لفظ میں جو ہمارا چشمہ تھا انفارمیشن کا وہ ماؤنٹ اللہ خان کے ذریعے آتا تھا. تو جب ہم نے انڈیپینڈنٹ رابطے کرنے شروع کر دیے, پتہ چلا بھائی یہ تو ایوری تھنگ از ناٹ رائٹ. اور وہاں پر ملیٹنسی کے نام پر یا جہاد کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ فساد ہے. اور آئی جو ہے نا از پولنگ دی اسٹرنگس. تو ہم تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو اس کو آپ آزادی کی تاریخ نہیں کہہ سکتے بھائی جس طریقے سے ہو رہا ہے. تو میں اس بات کو مزید تھوڑا سا ڈیولپ کروں گا. تو میرا یہ جواب آ گیا کہ کبھی بھی میں نے اور میرے ساتھی سینئر ساتھی تھے, کبھی بھی ہم نے نہ ہمارا ملیٹنسی کے ساتھ تعلق رہا ہے, نہ ہم نے کبھی مشاورت کی ہے, نہ ہم نے اس سینس میں اس کو سپورٹ کی کہ بھائی ہم نے ملیٹنسی کے لیے کوئی فنڈز مہیا کیے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وکٹمز آف ملیٹنسی جو لوگ تھے ان کو, جو بیوہ عورتیں تھیں یا بچے یتیم تھے, ان کو مدد کرنے کے لیے ہم نے مدد کی اور ہم ان کو فنڈنگ کرتے رہے, ٹھیک ہے. یعنی ناٹ ملیٹنسی بٹ دی وکٹمز آف دا ملیٹنسی. تو ہماری تو ملیٹنسی کے ہمیشہ ہم نے مخالفت کی ہے. اینڈ بیکاز آف آور اپوزیشن ٹو ملیٹنسی we had to suffer, especially I had to suffer. بہت سے میں نے اس پر الزامات بھی سنے. مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شبیر اینٹی جہاد, یہ اینٹی اسلام ہے.
اور جو کسی بھی اسلام کی ایک بات سے انکار کرتے تو وہ اس کو کہتے ہیں، وہ لوگ کافر بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، غدار بھی انہوں نے کہا ہمیں، یہودیوں کا ایجنٹ بھی مجھے کہا گیا، امریکیوں کا ایجنٹ بھی کہا گیا، انڈیا کا ایجنٹ بھی کہا گیا، برطانیہ کا ایجنٹ بھی کہا گیا، تو کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے ملا ہوا ہے، تو جتنے منہ اتنی باتیں، میں تو ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے سے نکال دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ انہیں الزام لگانے سے پہلے تھوڑی-سی اگر سوچ کر لیا کریں یا تھوڑی-سی ریسرچ بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، اگر آپ الزام لگا کر خوش ہوتے ہیں تو میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہے کہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا بھئی جو کہتے ہیں کشمیر کی جو اسٹرگل ہے، یہ ان کے لفظ ہیں، یہ اس کو عوامی حمایت حاصل کیوں نہیں مل سکی یا یہ عوامی اسٹرگل کیوں نہیں بن سکی؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ اسٹرگل ہماری اپنی کب تھی؟ جن لوگوں نے اب دیکھیے اب ہمیں لوگ کچھ لوگ ابھی بھی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اگر آپ اتنے مجاہد ہیں یا اتنے محب وطن ہیں یا کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو کم ٹو سری نگر اینڈ فائٹ ود گن، ٹھیک ہے؟ ان کے نزدیک آزادی کا ایک ہی محاذ ہے، وہ یہ ہے کہ بندوق سے، جس کو سیکنڈ جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے نا 5th جنریشن وار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ 6th کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کی طرح بیوقوف نہیں ہوں کہ سیکنڈ جنریشن وار جو ہے نا اسی پر میں اتفاق کروں، جبکہ جن لوگوں کا قبضہ ہے میرے ملک پر وہ 5th جنریشن یوز کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ آئی یوز 5th جنریشن ایز ویل۔ جو 5th جنریشن کے ویپنز ہیں یا ان کی جو ٹیکنیکس ہیں میں ان کو اڈاپٹ کروں گا۔ سیکنڈ جنریشن کی جو ویپنز ہیں نا وہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں گڈ لک ٹو یو، یو وونٹ گیٹ اینی وے۔ تو پھر جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ جنگ ہماری تھی، یہ ہماری جنگ کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ جنگ جنہوں نے شروع کرائی تھی، آپ یہ نوٹ کریں کہ 71 کے بعد پاکستان نے یہ کھلی جنگ ہندوستان کے ساتھ نہیں کی۔ They have always used proxies، خواہ وہ خالصتان کی ہوں یا آسامی ہوں، ناگالینڈ کی ہوں، میزو لینڈ کے ہوں، یا جو بھی کوئی اس طرح کے لوگ تھے، یا جموں کشمیر کے لوگ ہوں، یا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہو، انہوں نے ملیٹنسی جو شروع کی ہے وہ پراکسی وار کے طور پر کی ہے، ٹو کیپ انڈیا بلیڈنگ ود تھاؤزنڈ آف کٹس، خواہ وہ کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں ہو یا کوئی متنازع جگہ پر بھی ہوں جیسے لائک جموں کشمیر پر بھی، تو انہوں نے وہ یوز کیا۔ تو بیسیکلی اگر آپ نہیں سمجھتے ابھی بھی 2021 میں نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان نے جموں کشمیر کے لوگوں کو استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ وہ استعمال کیا، وہ بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور اب بھی کچھ لوگ اس استعمال ہونے پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ جب اگر ہماری اسٹرگل تھی نہیں، اور اگر جے کے لیف کی لیڈرشپ جو ہے وہ آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھ گئی تھی اور ان کے مفادات کو وہ پروموٹ کر رہی تھی، وہ اس تھنکنگ میں یا اس خوش فہمی میں کہ کل ہم خود اپنے دو پر لڑیں گے، اس کا آپ دیکھ لیں کہ ابھی ویری ریسنٹلی 2-3 ہفتے پہلے جے کے لیف کے کچھ جو سینئر لیڈر ہیں اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب ان کے درمیان جو ہے نا جے کے لیف کے اندر جو تفرقہ پڑا ہوا ہے اس وقت، یہ دیکھیں بد نصیبی کتنی ہے جے کے لیف کی۔ جے کے لیف کے پاس بڑے بڑے قابل لوگ آئے، بڑے بڑے محب وطن لوگ آئے، خلوص والے 100% خلوص والے، لیکن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا، ٹاپ لیڈرشپ میں کچھ لوگ آتے ہیں جو وہ ہمیشہ آئی ایس آئی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہر تھوڑے عرصے بعد چند سالوں بعد کوئی نہ کوئی گروپ بنتا ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے وہ بات کرتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب بھی وہ یہ چپل چل رہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں جو گروپس ہیں بڑے گروپ اس وقت جے کے ایف یا سی گروپ جو ہے وہ دونوں کی جو ہے نا باغ توڑ انہی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو امریکہ سے جو اسٹیٹ بنائی ہے انہوں نے کہا جی ہم آئی ایس آئی کے ساتھ رابطے ختم کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں آئی ایس آئی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یا جو پرانے رابطے ختم کرنے کے لیے ان سے آزاد ہونے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھائی یہ تو جنگ ہم نے 92 میں بھی لڑی تھی، اس وقت آپ ان کے ساتھ تھے تو ہم لڑے۔ تو یہ وامی تحریک کیسے بن سکتی ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، قابض ملک کی ایجنسیوں کی گود میں بیٹھ کر جنگ ذاتی نہیں لڑی جاتی۔ اور ایک صاحب نے مجھے کہا بھی دیکھیں جی بیرونی ایجنسیوں سے رابطے رکھنے پڑتے ہیں اور ان سے مدد لینی پڑتی ہے۔ میں نے کہا بھائی بڑے بڑے لکھے آدمی ہیں، بس میں آئی مسٹ ایڈمٹ کہ بڑے لکھے آدمی ہیں وہ، ان کا تعلق جے کے لیف سے نہیں ہے، وادی کشمیر سے ضرور ہے، جے کے لیف سے نہیں ہے، تو لیکن ویری ویل کنیکٹڈ آدمی ہے۔
तो बड़े रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपकी जो है बात से इख्तिलाफ़ करता हूँ, किसी न किसी मुल्क से मदद लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा येस आई कैन एग्री विद यू। अगर आप अमेरिका से मदद लेते तो मुझे कोई इतराज़ ना होता। अगर आप रशिया से मदद लेते तो मुझे कोई इतराज़ ना होता। बर्तानिया से लेते तो मुझे कोई इतराज़ ना होता, क्योंकि किसी न किसी बड़े मुल्क की मदद चाहिए होती है। लेकिन अगर आप एक काबुल की मदद लेकर उस एजेंसी की गोद में बैठकर दूसरी एजेंसी की ने खिलाफ काम करते हैं, तो इसको प्रॉक्सी वॉर तो कहा जा सकता है, लेकिन ज़ाती की जंग नहीं कहा जा सकता। अगर ये ज़ाती की जंग नहीं है, तो फिर अवामी हमायत क्यों मिले? फिर ये है कि आपने किसको इत्मीनान में लिया था? क्या आपने वादी कश्मीर के जहाँ पर आपने आग लगाई, क्या वहाँ के लोगों को इत्मीनान में लिया था? क्या आपने जम्मू के लोगों को इत्मीनान में लिया था? क्या आपने लद्दाख के लोगों को इत्मीनान में लिया था? क्या आपने गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को इत्मीनान में लिया था? क्या आपने आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों को इत्मीनान में लिया था? आंसर इज़ बिग नो। आपने तो इन जो 5 खित्तों का मैंने ज़िक्र किया, आपने तो उनकी जो सीनियर लीडरशिप है, उनको भी इत्मीनान में नहीं लिया था। तो इतनी अगर सीक्रेसी के साथ आपने काम किया था, जो ये सीक्रेसी जो है ना, सीक्रेट एजेंसियाँ करती हैं, तो फिर अवामी हमायत आपको कैसे मिले? अवामी हमायत इसलिए तो नहीं आपको मिलेगी कि आपने उस मुल्क की एजेंसी की गोद में बैठना कबूल कर लिया कि जिसने हमें ब्लीड किया, जिसने हमें डिवाइड किया। अगर 22 अक्टूबर को हमला ना करते तो वी वर यूनाइटेड, जम्मू कश्मीर था हमारा, आज़ाद था। हमारी किसी मुल्क के साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल या हमारे जो है ना डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ जो है ना हल हो सकते थे। लेकिन इस पाकिस्तान ने हमला करके वो सारा बिगाड़ दिया। हमें तक़सीम करा दिया। हज़ारों लोग मारे गए, सैकड़ों की इज़्ज़तें लूटी और फिर उसी एजेंसी की गोद में आप बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये अवामी तारीख क्यों नहीं बनी? ऐसे अवामी तारीख नहीं बनती। अगर आप समझते हैं बनती है तो फिर कैरी ऑन। आपने कितने कुछ लोग कहते हैं कि 70,000 बंदा मर गया, कुछ कहते हैं 80 है, कुछ 90 कहते हैं, कुछ 1 लाख कहते हैं। अब तो ऐसे लोग भी हैं कहते हैं 2 लाख बंदा मर चुका है। व्हाटएवर द फिगर, बंदे मरे हैं, लोगों की जानें गई हैं, घर तबाह हुए हैं, लोगों की इज़्ज़तें लूटी हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, औरतें बेवा हुई हैं। ये किसकी वजह से हुई हैं? इसलिए कि कुछ लोगों ने आईएसआई की गोद में बैठकर आज़ादी की जंग लड़ना शुरू की थी। सो इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ मैं। ये आज़ादी की जंग नहीं थी। इसको अवामी हमायत कभी भी नहीं मिलेगी। ना पहले मिली है, ना आज मिलेगी, ना कल मिलेगी। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जारी रखना चाहते हैं, तो आप जारी रखें। इसके साथ कुछ और सवाल भी थे, लेकिन चूँकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़रा लंबा हो जाए। मसलन ये भी था एक भई अब अमान खान का जो मिशन है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, किसी ने कहा कि वो पूरा कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं उनकी हिमायत करूँ। इस पर मैं कभी बात करूँगा जब फुर्सत मिली। आई लीव इट एट दैट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, डू सब्सक्राइब इट। और अगर कोई सवाल है तो डू आस्क एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू। लुक आफ्टर योरसेल्फ। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।